گاؤں میں پہلا دن اور پہلے دن ہم نے شروعات کی آج کھانا بنانے سے۔ خیر کھانا تو میں نے پورا نہیں بنانا، میں نے صرف روٹیاں بنائی اور سبزی تو میری ساس نے بنا دی تھی، کیونکہ یہاں گیس کی پرابلم ہے، ٹائمنگس ہے تو گیس چلی جاتی ہے۔ تو اتنی سخت گرمی 45 ڈگری میں، اتنی گرمی میں روٹیاں بنانا بھی ایک آرٹ ہے۔ تو خیر اس گھر سے میری بہت یادیں جڑی ہیں۔ میرے گاؤں کا گھر میری زندگی کی شروعات، میری شادی جب ہوئی تھی تو میں اس گھر میں آئی تھی، یہاں میں نے 3 سال گزارے شروع میں۔ اس کے بعد پھر میں کراچی شفٹ ہو گئی تھی۔ کراچی بھی میرے لیے بالکل نیا شہر تھا، وہاں میں کسی کو نہیں جانتی تھی۔ پھر ہم نے زیرو سے اسٹارٹ کیا تھا، وہاں ہم نے اپنی زندگی کے اتار چڑھاؤ اور اسٹرگلس دیکھے۔ گاؤں میں جب میں شادی کر کے آئی تھی تو مجھے اتنا اچھا کھانا بنانا نہیں آتا تھا، بیسکس تھوڑا بہت آتا تھا، تو بس ہر گھر کا اپنا کھانا ہوتا ہے، اپنا حساب کتاب ہوتا ہے۔ تو میری ساس نے مجھے ٹرین کیا تھا اپنے گھر کے حساب سے کہ وہ کیسے کھانا، تو اس کچن میں میرا بہت زیادہ ٹائم گزرا ہے۔ تو جو کچھ بھی مجھے آتا تھا یا جو اس کے بعد میں نے سیکھا وہ اپنی ساس سے سیکھا۔ تو انہوں نے مجھے بہت اچھے سے کھانا بنانا سکھایا، اور جس طرح سے ان کے ہمارے گھر والوں کو پسند ہے اس حساب سے انہوں نے مجھے ہر چیز سکھائی۔ تو آج ان کو میرے ہاتھ کا کھانا پسند ہے۔ تو جب بھی ہم کچھ بناتے ہیں دال یا سبزی، تو اس کے ساتھ ہی جب کیری کا سیزن آتا ہے تو کیری میں ضرور کھاتی ہوں، لیکن میں کچی کیری نہیں کھاتی، کچی کیری مجھے پسند نہیں۔ تو میں کیا کرتی ہوں، تھوڑا سا بیسک مسالوں کے ساتھ کیری کو سوتے کر کے بالکل 2 سے 3 ڈراپس آئل کے ڈال کے اس کو 5 سے 10 منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دیں تو بہت جلدی وہ سافٹ ہو جاتی ہے۔ اس کو کسی بھی دال کے ساتھ یا گریوی والی سبزی کے ساتھ آپ کھاؤ تو اس کا ٹیسٹ بہت الگ ہوتا ہے، بہت مزہ آتا ہے کھا کے۔ اگر آپ کے پاس اچار نہیں ہے اور سائڈ لائنز میں آپ اس کو اچار کی طرح بھی یوز کر سکتے ہیں۔ بس نمک، مرچ، ہلدی، دھنیا اور بیسک مسالوں کے ساتھ میں نے کیری کو سوتے کیا، بس 5 سے 10 منٹ کے لیے اس کو کور کر کے رکھ دو، اور اتنی مزیدار بن کے یہ تیار ہوتی ہے، کسی بھی سبزی کے ساتھ آپ آرام سے کھا سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے کیری کتنی اچھی لگ رہی ہے، کتنا خوبصورت کلر آیا ہے۔ میں نے صرف 5 منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ چھوڑا تھا۔ ضروری نہیں کہ نان اسٹک پین میں آپ اس کو رکھیں، آپ کسی بھی پین میں بنا سکتے ہیں، بس بالکل ہی دھیمی آنچ پہ رکھ دیجیے۔ اس کے بعد آپ اس کو سرو کر دیں کسی بھی سبزی کے ساتھ۔ تو جی ہمارا لنچ ریڈی ہو چکا تھا، ٹیبل پہ ہم نے لنچ کیا تھا۔ اچھا گاؤں میں جو ہے نا، ہم لنچ ڈائریکٹ کڑھائی میں اور دیگچی میں سرو کرتے ہیں، ہم الگ سے پین میں باؤل میں نہیں ڈالتے۔ اور یہ لسی بنائی تھی میری ساس نے، مجھے کہیں جانا تھا شام کو، تو میں نے اپنا سوٹ نکالا، استری کیا، اور یہ سوٹ میں نے ٹرائی کیا تو مجھے تو بہت پسند آیا۔ سوٹ میں نے سفائر سے لیا تھا، اور آج کل یہ ڈوری بہت ٹرینڈ میں ہے، تو اس کے ساتھ میں نے یہ ڈوری بنوائی تھی، سمپل اور ایلیگنٹ۔ اس کا ڈریس کا کلر مجھے بہت پسند ہے، اس کے ساتھ جو یہ دوپٹہ ہے نا، اس دوپٹے کا پرنٹ مجھے بہت پسند آیا تھا، اس لیے میں نے یہ ڈریس لیا۔ تو میں کہا چلے تھوڑا سا ریڈی ہو کے آپ لوگ کو دکھاؤں کہ ڈریس پہن کے کیسا لگ رہا تھا۔ سمپل سا میں ریڈی ہوئی تھی، زیادہ تام جھام نہیں، کیونکہ گرمی بہت زیادہ تھی۔ لون کا ڈریس میں نے پہنا تھا۔ تو یہ میرا گھر، یہاں پہ میں نے کچھ شارٹس لیے تھے۔ تو اس گھر کے ساتھ بہت ساری یادیں ہیں۔ میں دلہن بن کے اس گھر میں آئی تھی، پھر میرا بڑا بیٹا اس گھر میں پیدا ہوا، پھر یہاں ہم نے بہت وقت گزارا، بہت کچھ سیکھا، زندگی کی بہت ساری چیزیں بہت ہم یہاں میں نے سیکھی۔ تو جی میں ریڈی ہو چکی تھی، اس کے بعد پھر میں نے اب نکلنا تھا، میں ریڈی ہو کے نکلی۔ یہاں گاؤں میں تو ہم ایسے سر پہ چادر لے کے نکلتے ہیں، وہاں کراچی میں تو بس جیسے دل کیا نکل جائے۔ یہاں میں بس جا رہی تھی کہ میرے گاؤں کی گلیاں کیسی ہیں، تنگ ہیں لیکن بہت ہی زیادہ یہاں پہ سکون ہے۔ بڑے شہر میں بھاگ دوڑ، وقت کی پابندی، صبح جلدی اٹھنا، پورا دن کیسے نکل جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو میں مندر آنا تھا، میں مندر آئی، میں نے یہاں پہ اپنی عبادت کی، تو یہاں اتنا سکون تھا، اتنی خاموشی تھی کہ یہاں بیٹھ کے بالکل ہم ساری چیزیں بھول گئے، کراچی کی جو ٹینشن ہے، وہاں کے کام، اور یہاں بیٹھ کے تو بالکل دنیا ہی بھول گئے ہم۔